نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحبہ رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کیا۔ اسی طرح کل میں نے یہ حدیث پاک عرض کی تھی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث پاک ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه۔ جب حضور نے احد پہاڑ کو دیکھا تو آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے چند مسائل مستنبط ہوئے۔ پہلا مسئلہ، دنیا میں جتنے بھی حسین آئے ہیں ان حسینوں کا محبوب بھی انسان ہی ہے، لیکن یہ وہ واحد حسین ہے رخ مصطفیٰ ہے، وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز میں۔ یہ وہ محبوب ہے جس کے محبوب نہ صرف انسان ہیں، جنات بھی ہیں، لکڑیاں بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، جانور بھی ہیں، وہ زمینی مخلوقات بھی ہیں اور فضائی مخلوقات بھی ہیں۔ حضور چاند کو چاہیں تو 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو چاہیں تو واپس لوٹا دیں۔ تو یوں کہیں یہ ایک واحد ایسا محبوب ہے جس کی محبوب ساری خدائی ہے۔ یہ ایسا معشوق ہے جس کے عاشق پوری سلطنت زمینی ہو یا آسمانی ہو۔ کیا جبریل امین نہیں حضور کے محبت کرنے والے؟ میکائیل نہیں؟ خیر، اب سونا جب محبوب اپنا بنا لیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ محبوب بنا لے تو پھر حضرت سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ مسئلہ ثابت ہو۔ دوسرا، ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہو اور ہزاروں ہی عاشق ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ 1000 دیکھتے ہیں، 2-4 عاشق ہوتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت ہے کہ ابھی ان کو نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا، لیکن ہم حضور کے غلام ہیں، ہم ان کے محبوب، وہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، پوری دنیا ان کے عاشق ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ، اب ان الفاظ کے اوپر توجہ کیجئے گا، حسن یوسف پہ یعنی جنہوں نے دیکھا، فلما رأینہ، قرآن کہتا ہے فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا، اکبر نہ ہو، بہت بڑا پایا، وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، تو فوراً چلا اٹھی، او اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، حاشا للہ، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ اب یہ حسن یوسف کی بات ہو رہی، حسن یوسف پہ جب رأینہ دیکھا تو پھر یہ ہوا کٹیں مصر میں انگشت زنا، یعنی کہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، پھر کہا تم بتا دو کیا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا نورانی فرشتہ ہے۔ وہ حسن یوسف ہے، دیکھنے والی عورتیں ہیں، دکھایا مرد کا حسن جا رہا ہے، عورتیں دیکھ رہی ہیں، بے خود ہو کے انگلیاں کاٹ رہی۔ دیکھا عورتوں نے، کاٹی انگلیاں۔ اب اگلا مصرع، سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں، یہ کٹاتے ہیں مضارع ہے، حال بھی استقبال بھی، آج بھی اور آئندہ بھی، 14 صدیاں گزر گئیں، سر کٹا ہی رہے ہیں حضور کی ناموس پر، حضور کے غلام سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ ادھر کیا تھا؟ حسن یوسف پہ، ادھر تیرے نام پہ، ادھر حسن ہے، وجود ہے، ادھر وجود نہیں ہے، حسن نہیں ہے، ادھر نام ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر عورتیں تھیں، ادھر مرد ہیں، اور مردوں میں سب سے شجاع اور بہادر مرد عرب کے مانے جاتے ہیں،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر عورتیں ہیں اور مطلقاً عورتیں ہیں، ادھر مرد ہیں اور مردان عرب ہیں. مردان عرب جیسا آج پوری دنیا میں کوئی آپ کو دوسرا نہیں ملے گا. اب خود اندازہ کیجئے جس کے حسن کا عالم یہ ہو، جس کے حسن کا، جس کی ذات کے تذکرے کا عالم یہ ہے، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن آج بھی اللہ کی قسم میرے باپ کو کوئی گالی دے جائے تو ہم برداشت کر دیں، لیکن جو میرے سامنے حضور کو دے دے، آئے ہائے ہائے، اللہ کی قسم میں چیر پھاڑ کے رکھ لوں گا اور نتیجے کی پرواہ نہیں کروں گا. آپ میری ماں کو کوئی نکال جائے، باپ کو نکال جائے، برداشت ہو ٹھیک ہے جی، لیکن حضور کی بات آ جائے، نہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے سامنے اگر ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، بھائی وہ بندہ زندہ نہیں جانے والا ہمارے پاس سے. آج بھی غیرت سر کٹاتے ہیں، آج بھی کٹ رہے ہیں. ادھر کٹ گئیں، بس ختم ہو گئی گل، کٹ گئیں، اب نہیں کٹ رہی، لیکن سر کٹاتے ہیں. آج بھی کٹ رہے ہیں حضور کے نام پر، آج بھی سر کٹ رہے ہیں ناموس رسالت پر. پوری دنیا آج بھی خوف زدہ ہے کہ اگر ان کے محبوب کو ہم نے چھیڑ لیا، ہاں پوری دنیا آج بھی خوف زدہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے محبوب کو چھیڑ لیا پھر ساڈی خیر نہیں، پھر اسی گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی اور محبت رسول ہے جو منہ بولتا ثبوت ہے پوری دنیا کے اندر کہ اگر آپ نے، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، ان کا نام کیسے لیتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، معاذ اللہ کیسے بکواسات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ غیرت مومن آج بھی زندہ ہے. مومن آج صرف ایمان سے بتائیے گا، یہ جو اس وقت پاکستان میں 20,000 ائمہ مساجد جیلوں کے اندر ہیں، وہ کس پاداش کے اندر ہیں؟ انہوں نے کو حکومت کا خزانہ چوری کر لیا یا کسی کو قتل کر دیا؟ نہیں، ناموس رسالت کی خاطر 20,000 بندہ اندر ہے، اور جو ان کی وجہ سے متاثرین ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں جیل کے اندر ہیں، لاکھوں باہر متاثرین ہیں. اور صرف ایک ہی مقصد، آپ کا میرا ایک ہی جو ہے مشن تھا، وہ اندر بیٹھوں کا ایک ہی مشن ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی. اور آپ یہ اندازہ کیجئے جس بدبخت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کی، گستاخی کی، وہ جناب 90 دنوں دے اندر تیسرے مہینے بندہ باہر سے پتہ چلا نا یہاں پہ کہ گستاخوں کے لیے تو یہاں پر رعایت ہے، لیکن عاشقوں کے لیے یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر اس حدیث پاک سے ایک اور بات پتہ چلی، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، یہ وہ اللہ کا نبی ہے جو پتھروں کے دلوں کے احوال سے بھی واقف ہے. بہت پہاڑ پتھر ہی ہے نا جی، پہاڑ میں نے خود دیکھا ہے، او سبحان اللہ کیا جلال ہے اس کا، کیا خوبصورتی ہے، سبحان اللہ. میں نے صبح بھی دیکھا، میں نے شام کو بھی دیکھا. وہ پہاڑ کے دل کی کیفیت میرے نبی جانتے ہیں. یہ ایک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک خالی بخاری کی حدیث ہے، ابھی اس طرح کی بے شمار احادیث ہے. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے جو نبی پتھر کے دل میں اٹھنے والے خیال سے واقف ہے، وہ اپنے امتی کے احوال سے واقف کوئی نہیں ہے جی. بڑے تعجب کی بات ہے قبلہ. اور پھر میں قربان جاؤں، اللہ اکبر، وہ پہاڑ کا بھی میں انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا، جو پہاڑ حضور سے نفرت کرتا ہے حضور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. ہاں، پتھر جو ہے اس کے دل میں کتنی، کس کے لیے کیسی محبت ہے، یہ میرا نبی جانتا ہے. یہ کیسے ممکن؟ باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.